وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی غزوہ احزاب کا ایک رزلٹ، ایک نتیجہ، اس کا خلاصہ، اس کا اختتام بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے غصے کے ساتھ، انتقام کی آگ کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے، اللہ نے ان کو ان کے اسی غصے کے ساتھ بھرے ہوئے واپس لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، کسی قسم کا کوئی فائدہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے ان لوگوں کو نہیں ملا۔ جیسے آئے تھے اللہ نے اسی طرح غصے کے بھرے ان کو واپس لوٹا دیا۔ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور ایمان والوں کی لڑائی کے لیے صرف ایک اللہ کافی ہو گیا، یعنی خود مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ، ہوا کے لشکر، اپنے فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی صرف ایک اللہ ہی اکیلا ہو گیا ان سب کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، اللہ بڑے مضبوط، طاقت والے، عزیزا، سب سے بڑے، سب کے اوپر غالب ہے اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اکیلے ہی سب کے لیے کافی ہو گئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے یہودیوں کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں اور نہ تو کسی کی مدد کریں گے، بلکہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بنو قریظہ وقت آنے پر پھر گئے اپنے وعدے سے اور ان یہودیوں کے ساتھ مل گئے جو بنو نذیر تھے یا بنو قینقاع تھے یا بنو غطفان کے قبیلے تھے، ان کے ساتھ مل کر تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھی کوششیں اپنی پوری شروع کر دی۔ اب جب اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم ہوا کہ ہماری پچھلی جانب پر جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، اور یہی ایک سمت تھی جو مسلمان جہاں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، باقی تو تینوں طرف سے گھیر لیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سعد بن عبادہ اور ایک اور صحابی ان کو بھیجا کہ آپ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں اور جا کر کوشش کریں کہ اگر دوبارہ صلح ہو سکتی ہے، اگر صلح ہو سکتی ہے تو آ کر مجھے لشکر کے اندر بتا دینا، لیکن اگر حالات اس کے الٹ ہوں، وہ صلح نہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر مجھے اشارے سے سمجھا دینا، کیونکہ لشکر کے اندر اگر آپ بتائیں گے تو لوگوں کے حوصلے اور پست ہوں گے، مشکل تو پہلے بہت آ گئی ہے۔ تو جب یہ صحابہ گئے جا کر انہوں نے اللہ کے رسول کا جا کر بتایا تو انہوں نے کہا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کون سا وعدہ، ہمیں کسی وعدے کا نہیں پتہ۔ یعنی ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو اشارے سے سمجھا دیا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سارے معاملے کو خود سنبھال لیا اور مسلمانوں کو اس مشکل سے نجات دی۔ اللہ کے رسول اس غزوے کے بعد گھر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول نے غسل کر لیا تھا، اپنا سامان اتار لیا، کہا آپ سامان اتار رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جی، کہا ہم نے تو ابھی تک اپنی جنگ کا سامان نہیں اتارا۔ بنو قریظہ کی طرف نکلے، یعنی آپ کا وہ غزوہ تو ختم ہو گیا ہے، لشکر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن اب بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ تو پھر اللہ کے رسول مسلمانوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف گئے، وہاں جا کر ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا اور وہ اندر چلے گئے، اپنے دروازے انہوں نے بند کر لیے اور 1 مہینے تک مسلمان پھر باہر رہے اسی طرح، اور وہ باہر نہیں نکلے۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے پھر ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا۔ جب خوف پیدا کر دیا، ان کو ایسے محسوس ہوا پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اپنے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا کہ یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تیر لگا تھا یہ بازو کے اوپر، تو پھر جنگ
یعنی جب تک یہ جنگ رہی اور بنو قریظہ کا جو ہے فیصلہ نہیں ہوا، اللہ نے اس وقت تک ان کو زندہ رکھا، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ پھر انہوں نے کیا اور وہ پھر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو فیصلہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جنگ کے لائق ہیں ان کو قتل کر دیں، جو بچے ہیں جو عورتیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا۔ تو بہرحال یہی چیز اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے یہودیوں کی، مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ نے پھر ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، دوسرے کو تم نے قید کیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا جس کو تم نے روندا نہیں تھا، جس پر تم نے قدم نہیں رکھے تھے۔ روندنا کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قدموں سے چلنا، یعنی جس زمین کے اوپر تمہیں وہ قدم نہیں رکھنے دیتے تھے، اللہ نے وہ زمین بھی آپ کی ملکیت میں دے دی۔ تو یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ تمام کاموں پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کسی کو بھی بادشاہ اور کسی کو بھی فقیر بنا سکتے ہیں۔